آپ کے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے کاشف کہ ہم نے ضبط نہیں ہونے دیا؟ آپ ہم پہ دو طرح کے الزام لگا رہے ہیں نا، آپ ابھی تک خود کلیئر نہیں ہیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے کس اکاؤنٹ سے جمع ہوئے ہیں؟ ثابت کرنا کس کا کام تھا کہ پیسے لیگل ہیں، سفید ہیں اور لیگل چینلز کے ذریعے آئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں یہاں پہ بھی آپ کی تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں۔ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ایک ڈفرنٹ چیز ہے، ایسٹ فریزنگ آرڈر ایک ڈفرنٹ چیز ہے، ٹھیک۔ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر جو ہے وہ ایک کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور سول پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جس میں جب وہ ایک تھریش ہولڈ کراس کرتا ہے ایویڈنس تو وہ فائل کرتی ہے۔ اس کیس کے اندر کبھی بھی ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر نہیں لیا گیا۔ سر میں آپ ایک چیز بتا دوں، اسے آپ کی اس کے لیے میں نے جو پڑھا، میں آپ کو وہ آذربائیجان کی جو وہ بینکر کی بیوی تھی اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جج صاحب نے لکھا کیا؟ جسٹس سپرسٹون ڈیمانڈیڈ دیٹ شی ایکسپلین دا سورسز آف دا فنڈز۔ وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ خرچے کرنے کے، اور ایک پراپرٹی تھی ان کی، ایک ان کا گولف اینڈ کنٹری کلب تھا، یہ سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اف شی از انیبل ٹو ڈو سو، اگر وہ نہیں کر پاتی ہیں، ان کی پراپرٹیز جو آپ کہہ رہے ہیں ضبط کر لی جائیں گی، اور یہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر تو آپ یہ تو انہوں نے ثابت کرنا نا۔ اب مجھے ایک بات بتا دیجئے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت ساری اس کیس میں ڈیٹیلز ہیں جو بڑی مائنوٹ ڈیٹیلز ہیں۔ پہلا جو اس میں ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 20 ملین کو لے کے، 20 ملین دبئی سے لنڈن ٹرانسفر ہوئے، اس کے اوپر اے ایف او ہوا، انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ آپ نے کہا نا اگلی پارٹی نے ثابت کرنا ہے، تو وہاں پہ وکلا جا کے ثابت کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی اچھے وکیل نہیں ہوں گے؟ وہ تو 10 دن کے اندر ہی ثابت ہو گیا تھا کہ وہ جو پہلا 20 ملین فریز کیا گیا تھا وہ بینک لون تھا۔ اس کے بعد ریورس جو برڈن ہوتا ہے وہ پھر این سی اے پہ چلا جاتا ہے، اور این سی اے کے پاس ان کی انٹرنل باقاعدہ لیگل ان کے اوپر اوپینین موجود ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بھی کیس کرنے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں فرض کر لیجئے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو نیب کہہ رہی ہے، یہ ساری بات درست ہے کہ جی حکومت پاکستان نے کہا کہ آپ ان کو پیسے واپس کر دیجئے، کیا اس صورت میں یہ سوال نیشنل کرائم ایجنسی کے لیے اپنا نہیں ہوگا کہ کیا وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن کرتے ہیں یا حکومت پاکستان کے کہنے کے اوپر ڈیسیژن کرتے ہیں؟ بیکاز یہاں پہ بھی دو سٹیجز ہیں، یہ قانون میں آپ کسی سے بھی چیک کر لیجئے۔ یو کے میں جو بھی اے ایف او ہوتا ہے، ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پیسہ کسی دوسرے ملک کو واپس کیا جائے، یہ دوسری سٹیج ہوتی ہے۔ پہلی سٹیج یہ ہے کہ پیسہ ضبط کر لیا جاتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، وہ ثابت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، بحق سرکار ضبط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ریاست یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پیسہ ہمارا ہے اور ہمارے ہاں سے گیا ہے، اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے لنک، یہ دوسری سٹیج ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے تو ضبط ہی نہیں ہونے دیا نا پیسہ۔ نہیں، آپ کے پاس اس چیز کا کیا ثبوت ہے کاشف کہ ہم نے ضبط نہیں ہونے دیا؟ ہمارے لیٹر کے اوپر تو پیسہ سب سے پہلے فریز ہوا۔ آپ ہم پہ دو طرح کے الزام لگا رہے ہیں نا، آپ ابھی تک خود کلیئر نہیں ہیں۔ نہیں، میں آپ سے میرا جو الزام ہے نا وہ لا فرم کی، جو ملک ریاض صاحب کی لا فرم ہے، اس کے پریس ریلیز کی بنیاد پہ سنیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یار خدا کے لیے، آپ اس وقت کرمنل کیس چلا رہے ہیں ملک کے سابق وزیر اعظم کے اوپر، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے یہ کہ جی پریس ریلیز کے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے۔ سر قانون میں ٹرائل میں ان کی اپنی پریس ریلیز ہے سر، نہیں ہوتا ہے۔ قانون میں ٹرائل کے اندر جو ایویڈنس ہوگا وہ ایگریمنٹس ہوں گے۔ یاد دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، اگر جو ایگریمنٹ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو مین سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے، اگر اس ایگریمنٹ کے اندر کہیں بھی یہ ہوگا کہ حکومت پاکستان یہ اپروو کر رہی ہے یا سائن کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، تو تب تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ مین ایگریمنٹ کے اندر تو آپ ایگریمنٹ دے دیں۔ بھائی میں کہاں سے دے دوں جب میں اس کا ڈپازیٹری نہیں ہوں؟ وہ ایگریمنٹ جو دیکھیں نا، دو ایگریمنٹ ہے، کاشف عباسی اور عدیل راجہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور مجھے جناب آپ جا کے شہزاد اکبر کے بھائی کو گھر سے اٹھا لے اور کہیں شہزاد اکبر تم ان کا ایگریمنٹ ہمیں دے دو، تو شہزاد اکبر کہاں سے ایگریمنٹ لا کے دے گا آپ کو؟ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا اور این سی اے کا ایگریمنٹ ہے؟ ان کا ایگریمنٹ ہے، مین ایگریمنٹ تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو مین ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو بیسیکلی ساری کورسپونڈنس تھی جو اس وقت نیب کے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے، جو کابینہ کے اپروول کے بعد میں نے سائن کیا تھا، وہ ایگریمنٹ موجود ہے، اور وہی ایگریمنٹ جو تھا وہ کانفیڈینشیل کیا گیا تھا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ذرا، جو عام لوگ پوچھنا چاہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب، پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈ، وہ فریز ہو گئے، پوچھا جا رہا ہے سر بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے، اس کا سورس بتائیں۔ جی، اگر وہ سر فرض کریں میرے پیسے ہیں اور میں ملک ریاض صاحب، اور وہ پیسے مجھے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بتائیں اس کا سورس کیا ہے، اگر تو میں بتا سکتا ہوں اور این سی اے کے پاس کیس کوئی نہیں اور میری اتنی بڑی لا فرم ہے، میں کیوں وہ پیسے پاکستان بھجوا دوں گا کہ ادھر سیٹل کر دیں؟ میں کہوں گا میرے پیسے واپس کرو، آپ کے پاس کیس کوئی نہیں ہے۔ یہ تو آپ مجھے وہ کہانی بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دونوں نے آپس میں اگریمنٹ، وہ اگریمنٹ این سی اے سے کیوں کریں گے اگر پیسے لیگل ہیں؟
پیسے پاکستان اسی صورت میں اس کانٹریکٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہو کہ پیسہ وہیں ضبط ہو جائے گا تو اس سے پہلے میں یہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ کے اندر اس کو ایڈجسٹ کرا. دیکھیں یہ اس سوال کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی والے. دیکھیں سوال یہ بنتا ہے نیشنل کرائم ایجنسی سے کہ اگر حکومت پاکستان کہہ رہی ہے، دیکھیں حکومت پاکستان نے یہ کیس شروع نہیں کیا، جو اے ایف او ایشو کیا وہ ایشو کیا نیشنل کرائم ایجنسی نے. اس کیس کو چلانا، اس کیس کو بند کرنا، اس کیس کی سیٹلمنٹ کرنا نیشنل کرائم ایجنسی کا اپنا ایک سوابدید ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم سے انہوں نے اس کیس میں صرف معاونت حاصل کی ہے، ہم سے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم نے اس کیس کو بند کرنا ہے یا چلانا ہے. جہاں تک بات یہ رہ گئی ہے کہ ملک ریاض صاحب اس پیسے کو واپس کیوں لائے ہیں، یہ سوال ان کے لیے ہے. لیکن جہاں تک مجھے جو انفارمیشن ہمارے پاس تھی اور جو ہمیں اس پروسیڈنگز کے دوران پتا تھی وہ یہی تھی کہ اس وقت جو بیسس تھی، جو پوری بیسس تھی اس کیس کو وہاں پہ ایگزامن کرنے کی اور چلانے کی، وہ تھا کراچی کا بحریہ کا کیس. جب کراچی کے بحریہ کے کیس میں 2019 میں سپریم کورٹ میں یہاں پہ سیٹلمنٹ ہو گئی تو ان کا یہ تھا کہ ہم یہ اپنے پیسے پاکستان واپس لا کے اپنے اس جرمانے کی مد میں جمع کرانا چاہتے ہیں، ہمارا پیسہ ہے. اب دیکھیے یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں. نیشنل کرائم ایجنسی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس انڈیپینڈنٹ ادارے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حکومت پاکستان کے کہنے کے اوپر کسی کے اوپر ایسڈ فریزنگ آرڈر کرے گا اور حکومت پاکستان کے کہنے کے اوپر اس کو بند کر دے گا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کا پورا پریمس اور کیس اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک نیشنل کرائم ایجنسی آپ کے مقدمے کے اندر ملزم کے طور پہ پیش نہیں ہوتی. ادروائز یو ہیو نو لیگل کیس. اور اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے، دوسری صورت میں وہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے، اور اگر انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے تو اس فیصلے کی بابت آپ سر اصل سوال تو یہ نا، یہ اگر انڈیپینڈنٹ فیصلہ تو واپس دے دیں پیسے. دیکھیں آپ میرے پیسے آپ یہاں پہ پاکستان میں فریز کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیس کوئی نہیں ہے، میرے سارے پیسے لیجٹمیٹ ہیں، آپ مجھے پیسے واپس کر دیتے ہیں. مجھے یہ ساری آگے پیچھے سیکرٹ رکھیں، پاکستان کے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں، اس اکاؤنٹ میں نہیں جانا چاہیے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اگر دیکھیں آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیسہ ان کو واپس دے دیں، تو آپ مجھے ایک بات بتا دیں، چلیں آپ ساری بات ختم ہو جائے گی. مجھے صرف یہ بتا دیں پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے کس اکاؤنٹ سے جمع ہوئے ہیں؟ کیا وہ پیسے نیشنل کرائم ایجنسی کے اکاؤنٹ سے جمع ہوئے ہیں؟ کیا وہ پیسے برطانیہ کے کسی بھی حکومتی ایجنسی سے جمع ہوئے ہیں؟ کیا وہ پیسے پاکستان کے کسی سرکاری اکاؤنٹ سے جمع ہوئے ہیں؟ اگر یہ کوئی ایسی چیز موجود ہے تو اس کو سامنے لے آئیے. میری ناقص اطلاع اور انفارمیشن کے مطابق وہ پیسے تو ان کے اپنے اکاؤنٹ سے جمع ہوئے ہیں. سر یہی